آج کا ہمارا سبق ہے فی السوق، یعنی بازار میں. فی السوق بازار میں. سوق کے معنی بازار. ٹھیک ہے. فی السوق یعنی بازار میں. دوستو، یہ سبق نہ صرف ہمیں عربی زبان میں خریداری اور بات چیت کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ ہمیں ایک مسلمان تاجر کی دینداری اور سچائی کا سبق بھی دیتا ہے. اس ویڈیو میں ہم عمر اور خالد کے درمیان ہونے والے اس دلچسپ مکالمے کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے. دوستو، اس سبق میں دو دوستوں عمر اور خالد کے ذریعے بازار کے نظام اور وہاں کے سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے. خالد، جو کہ شہر میں نیا ہے، اپنے دوست عمر کے ساتھ پہلی بار بازار جاتا ہے، خریداری کا طریقہ سیکھتا ہے. پھلوں، کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر ہونے والی بات چیت اور بھاؤ تاؤ کے طریقے سکھائے گئے ہیں سبق میں. اسی طرح دکاندار کا یہ کہنا کہ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے ایک اہم اخلاقی سبق ہے. اسی طرح سبق کے اخیر میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شہر میں ہوٹلوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جبکہ گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اس کے بعد کتب فروش کی دکان کا ذکر ہے، جہاں سے مدرسے یا اسکول کا سامان مل جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو ہم آج کیا کریں گے؟ لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے. تو چلیے میرے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہو جائیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. فی السوق بازار میں، یہ ہیڈنگ ہے. عمر: هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ زار یزور مطلب جانا، زیارت کرنا. جیسے آپ بول سکتے ہیں میں تاج محل دیکھ چکا ہوں، یا میں یونیورسٹی دیکھ چکا ہوں، زرت الجامعہ، اس طرح بول سکتے ہیں. هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ یعنی یہاں پر جو عمر اور خالد نامی دو دوست ہیں، ان کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ یہاں سے شروع ہو گیا. عمر: هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ دوست عمر، یہ عمر کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست، یا صدیقی، اے میرے دوست، کیا تو نے اس شہر کا بازار دیکھا ہے؟ هل زرت، هل مطلب کیا، زرت سوق هذا البلد، کیا تم نے اس شہر کا بازار دیکھا ہے؟ تو اس میں دیکھیے زار یزور سے زرت آیا، سوق کا مطلب بازار، بلد مطلب شہر. اب خالد کیا کہہ رہا ہے؟ خالد نے کہا لا، نہیں یا اخی، نہیں میرے بھائی. فإنی غریب جدید فی هذا البلد لا اعرف الطریق. فإنی، خالد کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی. کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں. کیونکہ میں اس شہر میں نیا ہوں اور اجنبی ہوں. فإنی، کیونکہ، غریب اجنبی. دیکھیے اردو میں غریب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ غریب، غربا کے لیے، مسکین کے لیے، لیکن عربی میں اجنبی کے لیے استعمال ہوتا ہے غریب کا لفظ. یہ فرق آپ سمجھ لیں. نہیں تو غریب اب بولیں فإنی غریب فی هذا البلد، تو وہ سمجھے گا کہ یہ اجنبی ہے، یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ غریب ہے. تو اس چیز کو آپ سیکھ لیجئے اچھے سے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فإنی غریب جدید فی هذا البلد، میں اس شہر میں، خالد کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس شہر میں نیا اور اجنبی ہوں. لا اعرف الطریق، میں راستہ نہیں جانتا ہوں، یعنی یہاں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. لا اعرف، اب بول سکتے ہیں لا اعرف، مجھے نہیں معلوم. لا اعرف الطریق، مجھے راستہ نہیں پتا. تو عمر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھتے ہیں آگے. عمر کہہ رہا ہے تعال معي فإني ذاهب إلى السوق ليشتري بعض الحوائج ونرجع قبل المغرب إن شاء الله فإن السوق غير بعيدة. عمر کہہ رہا ہے تعال معي، کسی کو آپ بولنا ہے کہ میرے ساتھ آؤ. تعال کا مطلب ہوتا ہے آؤ. اس طرح حیا کا لفظ بھی، حیا نذهب، آؤ چلتے ہیں. تعال لیٹس گو بولتے ہیں نا،
تو وہی ہے تعال معی، آؤ میرے ساتھ. فإنی، کیونکہ ذاہب جا رہا ہوں، الی السوق بازار کی طرف. وہ کیا کرا؟ میرے ساتھ آؤ، میں بازار جا رہا ہوں. فإنی ذاہب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ لیشتری بعض الحوائج، کچھ ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے میں بازار جا رہا ہوں. اشترا یشتری مطلب خریدنا. تو ایک بار پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. تعال معی فإنی ذاہب الی السوق لیشتری بعض الحوائج. عمر کہہ رہا ہے میرے ساتھ آؤ، میں کچھ ضرورت کا سامان خریدنے بازار جا رہا ہوں. اور کیا کریں آگے؟ عمر کہہ رہا ہے وَنَرْجِعْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ مغرب سے پہلے لوٹ آئیں گے. رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. نرجع ہم لوٹ آئیں گے. رجع سے نرجع. وَنَرْجِعْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ مغرب سے پہلے لوٹ آئیں گے. اب یہاں پر ہم آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ دونوں الگ الگ لکھا ہوا ہے. آپ کبھی بھی اس کو ملا کر کے نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے ملا کر کے لکھنا. قرآن کا معاملہ الگ ہے. قرآن میں تو ویسا ہی ہے جیسے نازل ہوا ہے قرآن ویسا ہی لکھا گیا ہے، لیکن الگ عربی اپنی عربی لکھ رہے ہیں تو اس طرح لکھیں گے انشاءاللہ، ان کو الگ اور شاء کو الگ، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے لوٹ آئیں گے. فإن السوق غیر بعید، کیوں کیسے لوٹ آئیں گے؟ وہ وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ بازار زیادہ دور نہیں ہے. فإن السوق غیر بعیدۃ، زیادہ دور نہیں ہے. خالد کیا کہہ رہا ہے؟ خالد ما شاء اللہ هذه سوق كبيرة والدكاكين نظيفة جميلة. خالد کہہ رہا ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بازار تو بہت بڑا ہے. هذه سوق كبيرة، یہ جو ہے بڑا بازار ہے. سوق کی صفت ہے كبيرة. والدكاكين، اور دکانیں جو ہیں صاف ستھری اور خوبصورت ہیں. دکان کی جمع دکاکین. نظیفتن صاف ستھری، اور جمیلتن خوبصورت ہیں. اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ لفظ جو آیا سوق یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث ہے اس لیے حاضی لے کر کے آئے. اسی طرح اس کی صفت بھی کبیرتن مؤنث لے کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ هذه سوق كبيرة والدكاكين نظيفة جميلة. ماشاء اللہ یہ بازار تو بہت بڑا اور دکانیں بھی بڑی بڑی صاف ستھری اور خوبصورت ہیں. وما هذا الدكان الجميل الى اليمين يا عمر. ما هذا الدكان الجميل الى اليمين يا عمر. اے عمر، یہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے اے عمر دائیں جانب، الدکان الجمیل الى الیمین جو دائیں طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یا عمر، اے عمر کہہ رہے ہیں اے عمر دائیں جانب یہ خوبصورت دکان کیسی ہے؟ ما هذا الدکان الجمیل، دیکھیے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، جمیل صفت ہے. اس پر بھی الف لام، اس پر بھی الف لام، اس پر بھی پیش، اس پر بھی پیش، یہ مذکر یہ بھی مذکر، ٹھیک ہے؟ وما هذا الدکان، یہ جو خوبصورت سی دکان ہے دائیں طرف، یا عمر یہ کیسی ہے، یعنی کس چیز کی دکان ہے؟ وما هذا الدکان، اب یہ الی الیمین لے کر آپ بول سکتے ہیں الی الیسار بائیں جانب. ما هذا الدکان الجمیل الی الیسار یا عمر بائیں جانب کس چیز کی دکان ہے عمر. اس طرح یمین کا مطلب دائیں جانب اور یسار کا مطلب بائیں جانب. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما هذا الدکان الجمیل الی الیمین یا عمر، دائیں جانب یہ کس چیز کی دکان ہے، کیسی دکان ہے؟ اب عمر کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں. عمر هذا دکان فاکہنیج، دکان تو معلوم ہی ہے. فاکہنی فاکہتون سے نکلا ہے، میوہ فروش پھل بیچنے والے کو بولتے ہیں فاکہنی کیون. تو یہ مضاف ہے، یہ فاکہنی کیون مضاف ہے، اس لیے زیر ہے نیچے. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ تشدید کے بعد زیر نیچے زیر لگاتے ہیں، دو زیر یا ایک زیر لگانا تشدید کے بعد، زبر تشدید کے اوپر، جیسے دکان کاف کے اوپر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہذا دکان فاکہنی، یہ نیا طریقہ آج کل اسی طرح لکھتے ہیں. یہ میوہ فروش کی دکان ہے. الا ترى الى الفواکہ وترى الناس يساومون الفاکہنی فیہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ الا ترى، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟
الی الفواکہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگ جو ہے وتری الناس، کیا تم میوے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ وتری الناس یساومون الفاکہۃ فیہا، اور تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگ اس سے پھل کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، پھل کے بارے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، پھل کے بارے میں یعنی ساوما یساوم بولتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا، بھاؤ کرنا کہ بھائی یہ کیسے بولتے ہیں نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ساوما یساوم، ٹھیک ہے۔ الا تری الی الفواکہ، پھر سے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے ساوما یساوم، بھاؤ تاؤ کرنا، ترا یترا مطلب نظر آنا، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے بولتے ہیں نا، وتری الناس یساومون فاکہۃ، آ گیا اوپر، تو کہیں ھذا دکان فاکہۃ، الا تری الی الفواکہ وتری الناس یساومون الفاکہۃ فیہا، یہ میوہ فروش یعنی پھل بیچنے والی کی دکان ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ لوگ اس سے پھلوں کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں؟ اب خالد کیا جواب دیتا ہے؟ خالد انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، انا اريد، اراد یرید مطلب چاہنا، شیئا مطلب کچھ، من الفواکہ شیئا من الفواکہ کچھ پھل، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ خالد کیا کر رہا ہے؟ میں کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں، اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، کیا کر رہا ہوں؟ میں کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں۔ الموز، کیلے، موز کا مطلب کیلا، والجوافہ امرود، والبرتقال اور سنترا، سنترا وغیرہ، اورنج بولتے ہیں جس کو، والبرتقال، تو موز مینس کیلا، الجوافہ امرود، والبرتقال اورنج۔ یہ خالد کہہ رہا ہے کہ میں کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں، کیلے، امرود، اورنج وغیرہ۔ فإني أريد أن أدعو بعض الإخوان إلى الفطور بكرة، فإني أريد، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فإني أريد، کیونکہ کل صبح، بکرہ دیکھیے اخیر میں آیا ہے، بکرہ بولتے ہیں صبح سویرے، إلى الفطور ناشتہ، بریک فاسٹ، اخوان اخوتن کی جمع ہے، دعا یدعو مطلب بلانا، دعا الی، ادعو الی اللہ بولا جاتا ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرہ، کیونکہ میں کل صبح کچھ بھائیوں کو، کچھ دوستوں کو ناشتے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فإنی اريد ان ادعو، ان کی وجہ سے واو پر زبر آ رہنے سے پیش آتا، ٹھیک ہے، فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرہ، ناشتے پر کچھ دوستوں کو بلا رہا ہوں میں کل صبح میں، اس طرح ہم بول سکتے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ عمر کیا کہہ رہا ہے؟ الجوافہ غالیۃ جدا فی هذه الايام، الجوافہ امرود، غالیۃ مہنگا، جدا مطلب بہت زیادہ، فی هذه الايام آج کل، تو ترجمہ کریں گے ان دنوں، فی هذه الايام ان دنوں امرود بہت مہنگا ہے، الجوافہ غالیۃ جدا، غالیہ مطلب مہنگا، الجوافہ غالیۃ جدا فی هذه الايام، ان دنوں امرود بہت مہنگا ہے، والبرتقال حامض، اور اورنج بھی کیا ہے؟ کھٹا ہے، والبرتقال حامض، اور اورنج بھی بہت کھٹا ہے، ولا بأس بالموز، لا بأس البتہ، یا کوئی حرج نہیں ہے، بالموز کیا کیلے میں کوئی حرج نہیں، ولا بأس بالموز، کیلے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پھر سے ایک بار ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ عمر نے کہا الجوافہ غالیۃ جدا فی هذا، پہلے ایک بار لغت دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے جوافہ امرود، غالیۃ مہنگا، جدا مطلب بہت، فی هذه الايام ان دنوں، والبرتقال اورنج، حامض کھٹا، ولا بأس البتہ، ٹھیک ہے، بالموز کیلے، ترجمہ کریں گے کہ عمر نے کہا ان دنوں امرود بہت مہنگا ہے، الجوافہ غالیۃ جدا فی هذه الايام، اور اورنج جو ہے کھٹا ہے، ولا بأس بالموز، البتہ کیلے میں کوئی حرج نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کو لے سکتے ہیں۔ اب خالد کیا کہہ رہا ہے؟ خالد کہہ رہا ہے تفضل یا اخی نساوم الفاکہۃ، خالد کہہ رہا ہے تفضل، آؤ، تفضل مطلب آؤ، بھائی ادھر آؤ، تفضل یا اخی نساوم الفاکہۃ، کیا کہہ رہا ہے خالد؟ کہ ادھر آؤ،
ہم میوہ فروش سے کیا کرتے ہیں؟ بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. ساوما یساومو، ابھی اس کے اوپر بھی آیا نساومو مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. خالد کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، تفضل یا اخی نساوم الفاکہین، بھائی آؤ ہم میوہ فروش سے بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. عمر کہہ رہا ہے احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرہ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصہ. عمر کہہ رہا ہے احسن ان نشتری، احسن ان نکتب، بہتر ہے کہ ہم لکھ لیں. اس طرح ایک پورا اچھے سے استعمال ہوتا ہے. احسن ان نشتری، بہتر ہے کہ ہم خریدیں. احسن ان نشتری الفواکہ، اشترا یشتری مطلب خریدنا، فاکہۃ کی جمع فواکہ، من سوق الخضر سبزی منڈی کو بولتے ہیں سوق الخضر، بکرا مطلب صبح سویرے. فإن الفواکہ والثمار، کیونکہ وہاں پھل اور میوے، فواکہ پھل، ثمار مطلب میوے، کثیرۃ بہت ہی زیادہ، اور رخیصۃ مطلب سستے ہوتے ہیں. اب ایک بار ہم ترجمہ کرتے ہیں. احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرہ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصہ. بہتر ہے کہ، احسن بہتر ہے کہ ہم پھل کل صبح، بکرہ کل صبح سبزی منڈی سے خریدیں. کیونکہ فإن الفواکہ والثمار، کیونکہ وہاں پھل اور میوے بہت زیادہ، فیہا کثیرہ بہت زیادہ، ورخیصہ اور سستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. احسن کا کیا ہم نے ترجمہ کیا؟ بہتر ہے کہ، احسن ان نشتری، اس طرح ہم بولتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم وہاں سے لے لیں، یہاں سامان مہنگا مل رہا ہے اس طرح. خالد هذا هو الرائے، خالد کیا کہہ رہا ہے؟ یہی رائے بہتر ہے، یہی هذا هو الرائے، یہ رائے بہتر ہے، یہ میں بھی چاہتا ہوں. وما هذه الدكاكين یا عمر، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمر یہ کس چیز کی دکان ہے؟ یہ دکانیں کیسی ہیں؟ یہ دکانیں کیسی ہیں؟ وما هذه الدكاكين یا عمر، عمر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر هذه دكاكين القماش، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں. قماش کپڑا، انہی کپڑے کو بولتے ہیں قماش. الا ترى كيف بسطوا انواعا من القماش وكيف يلمسها الناس ويساومون فيها التجار، تعال فإني اريد ان اشتري حذاء. دیکھیے قماش کا مطلب کپڑا، ٹھیک ہے. الا ترى کیا تم نہیں دیکھتے؟ بسطا، بسطا مطلب سمیٹنا، ٹھیک ہے. بسطا یبسط بولا جاتا ہے، ولا تبسطوا كل البسط. انواع قسم قسم کے، الگ الگ طریقے، مختلف ورائٹی. قماش آ گیا. لمسا یلمس کا مطلب ہوتا ہے ٹٹولنا، چھونا، کپڑے جو چھو کر کے دیکھتے ہیں. الناس لوگ. یساومون، ساوم یساوم مطلب بھاؤ تاؤ کرنا. تجار تاجر حضرات. تعال مطلب آؤ. فإني أريد أن أشتري حذاء، حذاء مطلب جوتا. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کریں گے. عمر نے کہا هذه دكاكين القماش، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں. الا ترى كيف بسطوا انواعا من القماش، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے کس طرح کپڑے کی مختلف اقسام پھیلا رکھی ہیں. الا ترى کیا تم نہیں دیکھتے؟ كيف بسطوا انواعا من القماش، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح کپڑے کی مختلف اقسام پھیلا رکھی ہیں. ٹھیک ہے. وكيف يلمسها الناس، اور لوگ کپڑے کو چھو کر دیکھ رہے ہیں. لمس یلمس مطلب ٹٹولنا، چھو کر دیکھنا، اور لوگ کس طرح کپڑے کو جو ٹٹول کر چھو کر کے دیکھ رہے ہیں. وَيُسَاوِمُونَ فِيهِ التُّجَّارَ، اور تاجروں سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. تعال آؤ. فإني أريد أن أشتري حذاء، میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں. خالد آپ سمجھ گئے ہوں گے. لمسا یلمس مطلب ٹٹولنا، بسطا مطلب پھیلا کرنا، ادھر ادھر پھیلا کر کے رکھتے ہیں کپڑے وغیرہ. ساوم یساوم بھاؤ تاؤ کرنا. خالد نے کیا کہا؟ تفضل فإني صاحبک، خالد نے کہا آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں. تفضل مطلب آئیے. اب کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا. عمر نے کیا کہا؟ من فضلک، یہ اس طرح بولا جاتا ہے براہ کرم پلیز. تو من فضلک براہ کرم پلیز جو بولتے ہیں تو اس کے لیے کیا؟ من فضلک. اخرج لی یا ایکسکیوز می، یہ سب جو بولتے ہیں نا اس کے لیے من فضلک کا استعمال ہوتا ہے. من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، براہ کرم
میرے لیے میرے ناپ کا ایک جوتا نکالیے، مطابقا بالکل پرفیکٹ جو مجھے ہو جائے، حذاء مطابقا میرے ناپ کا ایک جوتا نکالیے. صاحب الدکان، دکاندار، هذا حذاء جمیل ومتین، یہ جوتا جو بہت ہی خوبصورت ہے. حذاء مطلب جوتا، جمیل مطلب خوبصورت، متین پائیدار مضبوط ٹکاؤ. هذا حذاء جمیل ومتین، یہ جوتا بہت خوبصورت اور پائیدار ہے. عمر نعم ولکنہ واسع قلیلا، عمر نے کہا جی ہاں بات تو ٹھیک ہے، ولکنہ لیکن کیا ہے، واسع قلیلا تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا ہے. واسع یہاں پر وسیع نہیں کریں گے، ڈھیلا ہو جاتا ہے نا چپل جوتا، تو کہہ سکتے ہیں هذا واسع قلیلا، یہ تھوڑا ڈھیلا ہو رہا ہے. صاحب الدکان، دکاندار نے کیا کہا، وهذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا والا، یہ جو دوسرا جوتا ہے بالکل آپ کے ناپ کا ہے. مطابق ناپ کا، تماما مطلب بالکل پرفیکٹ. هذا الآخر مطابق تماما، یہ دوسرا والا جوتا جو ہے بالکل آپ کے ناپ کا ہے. صاحب عمر نے کیا کہا، بکم ہوا، تب بات تو ٹھیک ہے، لیکن عمر کہہ رہا ہے بکم ہوا، یہ کتنے کا ہے. دکاندار کیا کہہ رہے ہیں، صاحب الدکان بست روبیات، دکاندار کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، یہ 6 روپے کا ہے. یہ پہلے زمانے کی بات ہے. صاحب الدکان بست روبیات، 6 روپے کا ہے. عمر الا تنزل فی الثمن، نزل ينزل مطلب کم کرنا، کیا آپ قیمت میں کچھ کمی نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے. الا تنزل فی الثمن، اس طرح بولا جائے، الا تنزل کیا کچھ کم نہیں کریں گے، فی الثمن قیمت میں. آگے کیا آ رہا ہے دیکھتے ہیں. صاحب الدکان، دکاندار نے کیا کہا، لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، اس طرح بولتے ہیں دکاندار. عمر، یہ دکاندار کیا ہے، جناب، یا سیدی مطلب جناب بولتے ہیں نا، یا سیدی جناب، آپ کو اس بازار میں اس سے سستا کہیں نہیں ملے گا. لن تجد آپ ہرگز نہیں پائیں گے، وجدہ یجد سے تجد، آپ نہیں پائیں گے ہرگز، لن مطلب ہرگز، ارخص مطلب سستا، من هذا اس سے، فی السوق بازار میں. کہہ رہے ہیں جناب آپ کو اس بازار میں اس سے سستا، من هذا اس سے سستا بازار میں آپ کو جناب کہیں بھی نہیں ملنے والا ہے. عمر اصدقک لأنك مسلم والمسلم لا يكذب ولا يغش. عمر کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، ہاں بات آپ کے بات کا جو ہے مجھے یقین ہے، آپ کی بات کا یقین کرتا ہوں میں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. صدق یصدق تصدیق مطلب تصدیق کرنا، یقین کرنا. مسلم کذب یکذب جھوٹ بولنا، غش مطلب دھوکہ دینا. تو عمر کہہ رہا ہے اصدقک لأنك مسلم والمسلم لا يكذب ولا يغش. عمر کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات میں مانتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے. غش من غش فلیس منا حدیث. آگے کیا ہے، خالد وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس. اب خالد کیا کہہ رہا ہے، بھائی یہ کون سی جگہ ہے، وما هذا المكان یہ کون سی جگہ ہے، الذي يأكل فيه الناس جس میں لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. خالد کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے بھائی جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اکلا یاکل مطلب کھانا، مکان مطلب جگہ. عمر هذا، عمر کیا کہہ رہا ہے، هذا مطعم يأكل فيه الناس. عمر کیا کہہ رہا ہے، والمطاعم في البلد كثيرة. عمر کیا کہہ رہا ہے، یہ ہوٹل ہے، مطعم بولتے ہیں ہوٹل، يأكل فيه الناس جس میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ ہوٹل ہے. هذا مطعم يأكل فيه الناس، یہ ہوٹل ہے، یہ مطعم ہے جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں. والمطاعم في البلد كثيرة، مطعم کی جمع ہے. والمطاعم في البلد كثيرة، اور شہر میں، فی البلد اور شہر میں ایسے بہت سے ہوٹل ہیں. كثيرة. خالد نے کیا کہا، ما لي لم ارى مطعما في القرية. اب خالد کہہ رہا ہے کیا بات ہے، ما لیا کہ کیا بات ہے کہ میں نے گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھا. لم ارى مطعما في القرية، گاؤں میں تو کوئی ہوٹل نہیں ہوتا ہے، صحیح بات ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اپنے دوست سے، عمر سے، ما لي لم ارى مطعما في القرية، مجھے کہیں نظر نہیں آتا گاؤں میں ہوٹل، ایسا کیوں ہوتا ہے یہ پوچھ رہا ہے. ما لي لم ارى مطعما في القرية وما لي لا اعبد الذي، قرآن میں ہے. عمر
لأن البلد فيه الغرباء والمسافرون ليس لهم بيوت يقيمون فيها ويأكلون فيها فيأكلون في المطاعم. یہاں تک دیکھتے ہیں. عمر کہہ رہا ہے کیا؟ لأن البلد شہر، غربا لوگ اجنبی لوگ، مسافرون مسافر، لیس لهم بیوت یہ بیت کی جمع بیوت، یقیمون اقام یقیم مطلب ٹھہرنا، یاکلون کھانا، فیاکلون فی المطعم. تو اب ترجمہ کریں گے اس لیے کہ شہر میں ہوٹل ہے، گاؤں میں ہوٹل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہر میں مسافر اور اجنبی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لأن البلد فيه غرباء والمسافرون، مسافر ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ ہوتے ہیں. لیس لهم بیوتا جن کے ہاں اپنے گھر نہیں ہوتے جس میں وہ ٹھہر سکے. لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون، یعنی ان کے اپنے پاس گھر نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ جہاں پر وہ قیام کرتے یا وہاں کھانا کھا لیتے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے ہوٹل ہے. فیأکلون فی المطعم، تو بس وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویقیمون فیہا ویأکلون، اور اس میں وہ کھانا کھاتے ہیں. اما القریہ، اور رہی بات گاؤں کی، اما مطلب رہی بات ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو رہی بات گاؤں کی، تو فالغریب فیہا قلیلون فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رہی بات رہا گاؤں، تو وہاں اجنبی لوگ کم ہوتے ہیں. اما القریہ فالغریب فیہا قلیلون فلا حاجۃ فی القریہ، اس لیے گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے. فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم، الی کا تعلق حاجت سے ہے. فلا حاجۃ الی المطعم فی القریہ. آگے پھر کیا ہوا؟ خالد وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَّافَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ. خالد کیا کر رہا ہے؟ أَيْنَ مطلب کہاں، نَجِدُ وجد جو پانا، ورق کاغذ، والحبر روشنائی، قلم والمرسم پینسل، والنشافہ اور وہ جو بولتے ہیں سیاہی وغیرہ گرنے کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں، سیاہی چوس لے اس کو بولتے ہیں نشافہ. وادوات الکتابہ، اور لکھنے کا دوسرا سامان. نجد مطلب پانا. ترجمہ کریں گے وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَّافَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ، ہمیں کاغذ، روشنائی، قلم، پینسل، سیاہی چوسنے والی چیز اور لکھنے کا دوسرا سامان کہاں ملے گا؟ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ. عمر نے کہا هذا دكان وراق تجد فيه جميع حوائج المدرسة. عمر نے کیا کہا؟ یہ کتب فروش کی دکان ہے، یعنی اسٹیشنری کی دکان ہے، اسٹیشنری بولتے ہیں وراق. هذا دكان وراق، یہ کتب فروش کی دکان ہے. تجد فيه جميع حوائج المدرسة، یہاں تمہیں مدرسے کی تمام ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی. یہاں تمہیں مدرسے کی تمام ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی آرام سے. خالد نے کیا کہا؟ اشکرک یا صدیق الکریم فقد افدتنی کثیرا وارى ان نرجع الان الى البيت ونصلي المغرب ان شاء الله، ونصلي المغرب هنا. عمر نے کیا کہا؟ خالد نے کیا؟ اشکرک یا صدیق الکریم. خالد کرا میرا دوست، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فقد افدتنی کثیرا، کیوں شکریہ ادا کرنا؟ آپ نے مجھے بہت کچھ. افاد یفید مطلب ہوتا ہے بتلانا، ٹھیک ہے، فائدہ پہنچانا بھی اور کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں بتلانا بھی. افاد یفید افادہ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خالد کہہ رہا ہے کیوں؟ فقد افدتنی کثیرا، آپ نے مجھے بہت کچھ بتلا دیا، کہاں پر کیا چیز ملتی ہے سب کچھ آپ نے بتا دیا. وَأَرَى أَن نَرْجِعَ الْآنِ إِلَى الْبَيْتِ. وَأَرَى میرا خیال ہے کہ رأى مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے. وَأَرَى میں سمجھتا ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں. وَأَرَى أَن نَرْجِعَ الْآنِ إِلَى الْبَيْتِ، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں گھر لوٹنا چاہیے. الآن مطلب ابھی، رجع مطلب لوٹنا، إِلَى الْبَيْتِ. وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا، اور مغرب کی نماز یہیں ادا کرنی چاہیے. عمر نعم وما بقي لي شغل. بقي يبقى مطلب باقی رہنا، کچھ رہ جانا. شغل مطلب کام. عمر نے کہا جی ہاں. نعم مطلب جی ہاں. وما بقي لي شغل، میرا بھی اب کوئی کام باقی نہیں رہا. تو اب ہم کیا کریں؟
چلیے لوٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.